السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز نوجوان بزرگ دوستوں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پریشان ہر انسان ہے۔ پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت بدلتی ہے۔ وہ کیسے بدلتی ہے میں آپ کو اب بتاؤں گا انشاءاللہ، لہٰذا غور سے سنیں۔ پریشانیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بچپن سے ہی پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اگر کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے، وہ کہے گا جی ہاں ایک بہت بڑی پریشانی ہے، سب گھر والے مجھ پر رعب جماتے ہیں، سب مجھے کام کہتے ہیں، میں کھیل رہا ہوتا ہوں مجھے زبردستی کام پر بھیج دیتے ہیں، بس میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں جیسے بڑے بھائی کی طرح تو پھر میرے اوپر رعب کوئی نہیں جمائے گا۔ اب اس بچے کی سوچ کے مطابق اس کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ عمر میں برکت دیا اور وہ نوجوان ہو گیا۔ اگر وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو وہ جوانی کو عمر کو پہنچ گیا۔ اب اس سے پوچھئے کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ جواب ملے گا جی ہاں، کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے نہ تو میری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ یقین جانیے مجھ پر شہوانی اور شیطانی وساوس کا اتنا غلبہ ہے کہ میں پڑھائی میں دل لگا ہی نہیں سکتا، پڑھنے میں کوئی دل ہی نہیں لگتا۔ کسی شاعر نے خوب ہی کہا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا خوب کہا۔ اس کا حل یہی ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ چلیں خوبصورت لڑکی سے شادی بھی ہو گئی، اچھا ٹھیک، اب دوسرا کیا؟ تو پھر نکاح ہو گیا۔ اب اس نوجوان سے پوچھئے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ وہ جواب دے گا کہ بس دعا کرو اللہ پاک مجھے اولاد نویلا عطا فرما دے۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک بچے کی کوئی امید نہیں۔ میری امی بھی پریشان ہیں، میں نے اپنا چیک اپ کروایا، بیوی کو بھی کائنات جتنی دنیا کے اندر بڑے بڑے اسپتال ہیں سب میں چیک اپ کروایا، سب ٹیسٹ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میری بیوی ہر وقت روتی رہتی ہے، میں بھی پریشان ہوں، اگر اولاد ہو جائیں تو تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ صاحب کی داستان سنیے، ہمارے بزرگ اپنی کتاب میں لکھے تھے، جو کسی فیکٹری میں انجینئرنگ مینیجر تھا اور اس کی بیوی کسی اسکول میں پرنسپل تھی۔ دونوں کمانے والے تھے اور دونوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ آدمی ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہ ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ہر خواہش پوری ہو جاتی، اور خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں۔ مال بھی ہے، عہدے ہیں، حسن و جمال ہیں، کھانے پینے کی ہر سہولت میسر ہے، مگر سکون نہیں۔ کس لیے کہ ہمیں اولاد نہیں ہے۔ 5 سال ہو گئے نکاح ہو کے ابھی تک اولاد نہیں۔ کاش ہماری اولاد ہوتی تو سب پریشانیاں دور ہو جاتی۔ فرض کیجئے اس میاں بیوی کو اولاد بھی مل گئی، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، غرض گلشن میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں ان سے پوچھئے کہ بھائی اب کوئی پریشانی ہے؟ جواب ملے گا جی دعا کریں، اللہ نے بچے دیے ہیں، اے لائق بن جائے۔ ہمارے بچے بہت شرارتی اور ضدی ہیں، ماں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ ایک بچہ ذہنی طور پر دوسروں سے ذرا کمزور ہے، اسکول جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کو بھی چیک اپ کروایا، وہ کہتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول میں بھیجیں، بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہوں، بس دعا کریں کہ مسئلہ حل ہو جائے تو کچھ سکون ملے۔ فرض کرو کہ بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے مگر باپ پھر بھی پریشان ہے۔ اگر کوئی وجہ پوچھے تو جواب ملتا ہے کہ بچہ 2 سال سے نوکری کی تلاش میں ہے، کہیں مناسب نوکری نہیں مل رہی ہے،
لہٰذا باپ پریشان پھر رہا ہے، کیا کریں جی، بچے کو اتنے سال پڑھایا، اتنا خرچہ کیا، بچے کو کوئی نوکری ہی نہیں ملتی، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، چلو بچے کو نوکری بھی مل گئی، تو اب ان سے پوچھئے کوئی اور پریشانی ہے تو بتائے گا، جواب ملے گا کہ جو دعا کریں کہ بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس لیے پریشان کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، اور کہیں اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب جس شخص کے پاس جوان بیٹی گھر میں ہو اور اس کے رشتے نہ آئے، ذرا اس کے باپ کے دل سے جا کر پوچھیں اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میرا عزیز بزرگوں، کئی واقعات ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، نکاح بھی ہو گیا، رشتے بھی اچھے آ گئے، اور شادی ہو گئی، سسرال گھر چلے گیا، اور اس سے جا کر پوچھیں، اس کے باپ سے جا کر پوچھیں کہ بھائی چلو بچی کا شادی بھی کر دیا، آپ کو کوئی پریشان ہے؟ تو کہے گا چلیں فرض کریں، اب پوچھیں کیا حال ہے، جواب ملے گا جی کیا کریں، بس میری بیٹی کی ساس اچھی نہیں، اور میرے بیٹے کو بیوی اچھی نہیں ملی، ہم میاں بیوی دونوں بچوں کی طرف سے بہت پریشان ہیں، میری بیٹی کی ساس نے تو اس کا جینا حرام کر دیا، اور بہو نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اندر کے غم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ انسان اپنا دکھ تو برداشت کر جاتا ہے، مگر اولاد کے دکھ تو نہیں دیکھے جاتے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ بڑھاپے میں ہمیں یہ غم سنے پڑے۔ میرے عزیز بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ پریشانیوں کی نوعیت تو بدلتی چلی جاتی ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ پہلے ایک طرح کی پریشانی تھی، اب دوسری طرح کی پریشانی، پھر تیسری طرح کی پریشانی، پھر چوتھی طرح کی پریشانی۔ اسی حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا، دریں دنیا کیسے بے غم نہ باشد، دریں دنیا کیسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی بے غم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے۔ تو ہر انسان کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے، اس کے باوجود ہر انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، کیسے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ اس کا انتظار کریں، اور اس بات کو دوسرے لوگوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔